وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، محبوب سبحانی، قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت طیبہ پر کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی خوبیوں سے آراستہ فرمایا تھا۔ آپ کی پیدائش 470 ہجری میں ہوئی۔ جیلان ایک گاؤں ہے، قصبہ ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے اور آپ کا نام عبد القادر ہے۔ چونکہ جیلان میں پیدا ہوئے تو اس نسبت سے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ کے القاب محی الدین، محبوب سبحانی اور بہت سے القاب ذکر فرمائے گئے ہیں۔ محی الدین جو آپ کا لقب ہے، ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا لقب محی الدین کیوں ہے؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں 511 ہجری میں بغداد کی طرف آ رہا تھا تو ایک شخص بڑا ہی نحیف، کمزور، دبلا پتلا مجھے ملا اور اس نے مجھے سلام کیا اور مجھے کچھ سہارا دینے کے لیے کہا تو میں نے اس کمزور شخص کو سہارا دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے جانتے بھی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ انا الدین، میں دین اسلام، میں دین اسلام۔ اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ وہ شخص مجھ سے کہنے لگا میں قریب المرگ ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدولت مجھے پھر دوبارہ زندہ فرمایا، مجھے طاقت بخشی، توانائی بخشی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ مسجد تشریف لائے تو وہاں لوگ آپ کو محی الدین کہہ کر پکارنے لگے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو لوگوں کا ایک جمع غفیر آیا، آپ کے ہاتھوں کو چومنے لگے اور آپ کو محی الدین کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھے کوئی شخص محی الدین کہہ کر نہیں پکارتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی خوبیوں سے اور کمالات سے آراستہ فرمایا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں جس رات حضور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس رات میں جتنے بچے پیدا ہوئے سب کے سب لڑکے پیدا ہوئے، میرے گاؤں میں کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی۔ اور رمضان کے مہینے میں حضرت اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضرت کا بڑا عجیب معمول تھا۔ حضرت کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ پورے رمضان حضرت سحر سے لے کر افطار تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ اور گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ سیدوں کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں سحر سے لے کر افطار تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ دبلے پتلے تھے، درمیانے قد کے تھے، سینہ بڑا کشادہ تھا، داڑھی بڑی گنجان اور چوڑی تھی، آپ کی جو آبرو تھی بڑی باریک تھی، اور آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے، ظاہر ہے بچپن کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں بچے کھیل کود کے لیے نکلتے ہیں، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی کھیلنے کے ارادے سے اپنے گاؤں میں نکلے تو غیب سے ایک آواز آئی، الیہ یا مبارک، اے بچے میری طرف آ جا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز جب میں سنا تو اپنی ماں کی گود میں آ کے بیٹھ گیا۔ جب میں کچھ اور بڑا ہو گیا، جب مجھے نیند کا غلبہ ہوتا، نیند طاری ہوتی، تو ایک آواز مجھے سنائی دیتی کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس واسطے نہیں پیدا کیا